الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 23 رمضان 1444 ہجری اور 14 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ ڈالر اور فوریکس کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جو ڈاکہ ابھی جاری ہے، اس ڈاکے کے خاتمے کے لیے حل صرف اور صرف خلافت ہے، نظام خلافت ہے، اور اسی نظام خلافت کا آج کا موجودہ لفظ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے شروع ہونے والا سبق جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مکمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سابقہ جو قومیں ہیں، سابقہ جو امتیں ہیں، اس میں سے کچھ اہم سبق، یہ وہی سبق ہیں جو اہم واقعات قرآن میں بیان کر دیے گئے، ان سے رہنمائی لینی ہے، اور پھر اگلا اور آئندہ اور دائمی لائحہ عمل نظام مصطفیٰ کا قرآن سے لینا ہے، کیونکہ اب تا قیامت قرآن لاگو ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے، سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعات میں سے، سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعات میں سے سبق ضرور حاصل کرنا ہے۔ سابقہ جتنے بھی انبیاء و رسل کے واقعات قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، ان سب میں سے سبق ضرور حاصل کرنا ہے، لیکن حتمی شریعت، حتمی قانون ہمیں قرآن ہی کو لاگو کرنا ہے۔ یہی خلافت ہے، یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ اور اب دیکھیں کہ آج فی زمانہ کوئی بھی اسلامی ملک، پاکستان کیا، مصر، ترکی کیا، سعودی عرب کیا، کوئی بھی اسلامی ملک، کسی کا حکمران اس وقت خلافت کی بات نہیں کر رہا۔ آپ ریڈیو سن لیں، ٹی وی دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، سن لیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے اسلامی حکمران، بلکہ نام نہاد اسلامی حکمران، کوئی بھی قرآن کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی رسول اللہ کے دین کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی نظام خلافت کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ سب نے بچپن میں پڑھا، اپنے ماں باپ سے پڑھا، اپنے استادوں سے پڑھا، اور خود بھی بالیقین پڑھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو خلافت ہی ہمارا حتمی طریقہ زندگی ہے، یعنی پچھلی امتوں کے سبق وہ بھی ہم اپنی زندگی میں جو لاگو کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس کی فائن ٹیوننگ جو کریں گے، اس کی جو حتمی شکل بنے گی، وہ نظام مصطفیٰ کی صورت بنے گی۔ اب اس ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران نظام خلافت اور نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر جیسے، افضل صادق جیسے، یا دیگر باقی لوگوں جیسے کسی نہ کسی شخص سے یہ کام لیتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں کلمہ حق کہنے کے لیے چن لے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور ہمارے بچوں، ہمارے دوستوں کے لیے پھر سے یہ عرض ہے کہ اس گفتگو، اس جملے کو بطور غرور بیان نہیں کیا گیا، اظہار تشکر اور بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ جب حکمران نظام مصطفیٰ کی بات نہ کریں تو پھر علماء دین پر، عوام الناس پر بھی تو یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے دین کی بات کریں۔ اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی ہدایت لینا چاہتا ہے، جو کوئی ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں، جو ظلم پر کمر باندھ لے اور
پھر بس فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہے، اور ہدایت کون لینا چاہے گا؟ جو خلوص سے، محبت سے، صالحین کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی رہنمائی چاہے گا، اسے ہدایت ملے گی، اللہ کے فضل سے تا قیامت ملتی رہے گی۔ تو قرآن میں ہمارے لیے جو ہدایت ہے وہ بصورت خلافت ہے۔ اور آج کہا جائے کہ جی اس کی عملی شکل، تو عملی شکل یہ ہے فی الوقت کہ گورے نے یہ جو سرحدوں کی بندر بانٹ کر دی، اسرائیل بنانے کے لیے ایک طرف جناب اردن کی وہ پٹی بنا دی گئی، سعودیہ بنا دیا گیا، یہ باقی جو بندر بانٹ کر دی گئی، ٹھیک ہے، ادھر ہندوستان، پاکستان، یہ سب خلافت کو توڑ کر کے بنا دیے گئے۔ تو یہ سب جو سرحدوں کی بندر بانٹ ہے، اس میں اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے جو یہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف کے تلوے چاٹتے ہیں، ان کی عقل پہ یہ پردہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی تو تمہیں جو قرضہ دینا ہے وہ انفلیشن کی صورت ہی میں دینا ہے، یعنی جتنے ان کے پاس خزانے تھے سونے کے، اس سے زیادہ ڈالر تو وہ پہلے ہی چھاپ چکے ہیں، اور وہی کاغذ بانٹتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی ڈیجیٹل نمبر سکرین پہ دکھا دکھا کے دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو اب بھی کیا ہوگا اگر اس 9ویں سیشن میں پاکستانی اسحاق ڈار، اسحاق ڈار پہ بھی بات کرنے کو دل کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو کئی مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی، اور جس کا یہ خود اپنا بیان تھا کہ ڈالر کی اصل قیمت تو 200 سے نیچے ہے، تو اگر وہ اپنا 200 سے نیچے والا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو کیا اس کی تنخواہ حلال ہے؟ اور کیا اتنے مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ دینا حلال ہے؟ کیا یہ ان سب کا علم غیب ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے جب اسحاق ڈار جیسے شخص کو کئی مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ علم غیب پر ان کا دجل نہیں ہے کہ خود تم کیا کر رہے ہو اور رسول اللہ کی ذات پر کیا اعتراضات کھڑے کر رہے ہو؟ چلیں خیر، ادھر آ جائیں کہ جب ہمارے یہ حکمران تمام اداروں سمیت جو ایک دوسرے کی اس وقت مدد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، جمہوریت کے نام پر، الیکشن کے نام پر بے مقصد قسم کی بحث میں پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے کہ جی آج جی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، آج فلاں سیاستدان نے یہ کہہ دیا، آج فلاں سیاستدان نے یہ کہہ دیا۔ ان سب دھوکے بازوں سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آج الیکشن ہو بھی جائیں، اگر آج اسمبلیاں نئی بن بھی جائیں، تو کیا یہ نئی اسمبلیاں اور نئے قوانین بنانا ہماری منزل ہے اس وقت؟ نہیں، کوئی منزل نہیں ہے۔ خلافت کا سبق یہ ہے کہ فرشتے کثیر تعداد میں تھے، جن بھی بڑے کثیر تعداد میں۔ اگر یعنی حدیث پاک کی روح سے دیکھا جائے تو جتنی انسانوں کی تعداد ہے پوری روئے زمین پر، اس سے زیادہ جنوں کی تعداد ہے، اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے خاکی مادی پتلے مبارک میں، اس انسانی روپ میں، تو اس وقت بھی جن تھے، فرشتے تھے اور کثیر تعداد میں تھے، لیکن سجدہ کس کو کروایا گیا؟ اس ایک واحد کو، ایک واحد کو۔ واحد نے واحد ہوتے ہوئے، الاول ہوتے ہوئے، اول بشری روپ والے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تو وہ واحد تھے۔ آدم علیہ السلام بھی اپنی اس شان میں واحد ہیں، اب تا قیامت دوسرا کوئی آدم نہیں ہوگا۔ بنی آدم تو ہیں لیکن آدم دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی توحید کا وہ پہلو ہے جو نجدی بیان نہیں کرتے۔ تو اب پھر آ جاؤ کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو کوئی ووٹنگ نہیں کروائی گئی، کوئی پوچھا نہیں گیا، کوئی رائے شماری نہیں کروائی گئی۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ خصوصی علم عطا فرما دے، ایسا علم جو نہ جنوں کے پاس ہو نہ فرشتوں کے پاس ہو، تو وہ مسجود ملائکہ بنتا ہے، وہ خلیفہ بنتا ہے۔ اور یہ شرک سے بالا تر حقیقتیں ہیں۔ شرک تو بڑی نچلے درجے کی بحث ہے، اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر بھی بحث کریں گے،
ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حکمران آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو لوگوں کے ذہن سے بھلانے کے لیے کہ خلافت ہمارا حل ہے، وہ پوری قوم کو الیکشن اور جمہوریت کے دجل میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ الیکشن، یہ جمہوری اسمبلیاں ہمارا مقصد نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ جتنے قوانین قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، فقہ کی کتابوں میں اب تک 1400 سالوں میں بیان کر دیے گئے، پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں جتنے اچھے قوانین بنا دیے گئے، اب ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمیں نئے قوانین بنانے کے لیے ان زیادہ بجٹ کھانے والے قانون سازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان سب کے بغیر، الیکشن کمیشن کے بغیر قوم چل سکتی ہے، صوبائی اسمبلیوں کے بغیر قوم چل سکتی ہے، قومی اسمبلی کے بغیر قوم چل سکتی ہے، سینٹ کے بغیر قوم چل سکتی ہے۔ متفقہ فیصلہ ہے اس وقت کہ پاکستانی آئین کے جو قوانین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ درست شمار ہوں گے، اور جو چند ایک حالیہ برسوں میں منافقت سے بدل دیے گئے ہیں وہ منسوخ شمار ہوں گے، اور صرف ان بنے بنائے قوانین کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لاگو جب کرنا ہے تو لاگو کرنے میں نیک نیتی چاہیے، وہ ججوں کی بھی چاہیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی چاہیے، وہ فوجیوں کی بھی چاہیے، یعنی قلم والوں کی، ترازو والوں کی، بندوق والوں کی، ان سب کی نیک نیتی شامل ہو، اور حکمران ایک ہو جو ان سب کو کنٹرول کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک محکمہ دوسرے پہ، دوسرا تیسرے پہ ڈال کے عوام کو بیوقوف بناتا رہے۔ تو ووٹر خواہ نواز شریف کے ہوں، ووٹر خواہ عمران خان کے ہوں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ حقیقت جان لو اور مان لو کہ اب تک قرآن و حدیث میں، فقہ میں، اور اب تک کے پاکستان کے آئین میں جتنے اچھے قوانین بنا دیے گئے ہیں، اس سے مزید کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ایک ہو جو ان سب کو کنٹرول کرے، اور یہ محکمہ انسداد منشیات الگ ایک بندوق والا، یہ جی فلانا رینجر الگ بندوق والا، یہ جی سرحد پہ کھڑا ہونے والا فوجی یہ الگ بندوق والا، یہ سب تماشا ختم کر کے بندوق والا سب محکمہ ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو محکمے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، بجلی کا، پانی کا، گیس کا، یہ محکمے اپنی اپنی جگہ پہ اگر چل رہے ہیں تو ان کے چلتے چلتے ملک کا انتظام چل سکتا ہے بغیر نئی قانون سازی کے۔ صرف پرانے اچھے قوانین کو لاگو کرنا ہے، صرف لاگو کرنا ہے۔ ہماری اس میں اربوں کی خربوں کی بچت ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف کے $1 ارب کے لیے تلوے نہیں چاٹنے پڑیں گے اگر ان قانون سازوں کو منفی کر دیا جائے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث و فقہ کافی ہے، پاکستان کا 1973 کا 1956 والا آئین وہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات دجل دھوکہ یہ کہ یہ ہمارے حکمران جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف نے پہلے سے دنیا میں ڈالر پھیلا دیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پھیلا دیے ہوئے ہیں، اس نے بھی جب فالتو ڈالر چھاپ کے ہی آپ کے متھے مارنے ہیں، آپ کی جیب میں ڈالنے ہیں، یا آپ کو اسکرین پہ ایک ڈیجیٹل نمبر دکھانا ہے، تو یہ کام آپ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر خود بھی تو کر سکتے ہو۔ کیا پاکستانی حکمران اپنی معیشت خود نہیں چلا سکتے؟ سنو، دیکھو، غور کرو کہ سیدنا خضر علیہ السلام جب وہ پرانی دیوار تعمیر کرتے ہیں تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ بھئی فارن ایڈ، آ بھئی بیرونی مدد؟ نہیں بلاتے وہ۔ تو خضر علیہ السلام کا اور قرآن پاک کا سبق یہ ہے کہ دیوار خود تعمیر کرنی ہے، اپنی معیشت خود تعمیر کرنی ہے، یہ بیرونی مدد کے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ یہ خلافت کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق ہے، اور فی الوقت آج کا یہی سبق ہے کہ یہ موجودہ الیکشن، یہ موجودہ جمہوریت، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث و فقہ کافی ہے، صرف لاگو کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمیں بیرونی مدد نہیں چاہیے۔ جب وہ انفلیٹڈ ڈالر مزید انفلیٹ کر کے ہمیں دے رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ دیوار خود تعمیر کرنی ہے، بیرونی مدد نہیں لینی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔